تو جنید بغدادی کا مرید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لگا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، اور وہ ہو بھی گیا تھا کچھ، اس لیے کہ جب حضرت جنید بغدادی کی محفل سے جاتا تو رات کے وقت اس کو براق پہ بٹھا کر جنت کی سیر کرائی جاتی۔ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بعد میں کہیں، اچھی بات ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ کبھی خوشی کے طور پہ ہوتا ہے، کبھی تعجب کے طور پہ بھی سبحان اللہ، تو اس کو روزانہ جنت کی سیر کرائی جاتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جنت کی سیر تو جیتے جی کس کو کرائی جانی ہے؟ کسی کو کرائی جا سکتی؟ کسی کو نہیں کرائی، وہ تو مالک جنت ہے جو سیر کر کے آتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن وہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا مرید تھا، اس کو جنت کی سیر روزانہ، اچھا اس نے آنا بند کر دیا، میں تو جنت کی سیر کرنا ہوں روز رات کو۔ تو حضرت جنید بغدادی کو جب خبر ہوئی کہ میرا مرید ہے، اب وہ آتا نہیں میرے پاس، بیٹھتا نہیں میرے پاس، تو لوگوں نے کہا، لوگوں سے بھائی وہ کیوں نہیں آتا میرے پاس؟ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیوں کو مریدوں کی خبرگیری ہوتی تھی، اور پیر وہی ہے جو مریدوں کی فکر کرے، خبرگیری رکھے۔ وہ کہا وہ آتا نہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت اس کے بارے میں تو بڑے چرچے ہیں بغداد میں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ روز کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے رات میں، آپ کے پاس کیوں آئے گا وہ؟ حضرت جنید بغدادی خود گئے، فرمایا بیٹے کیا حال ہے؟ کہا حضور روحانیت کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جنت کی سیر کرائی جا رہی۔ فرمایا بیٹا آج رات جنت جانا تو ذرا لاحول پڑھنا ایک بار۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے آج جانا نا تو ذرا لاحول پڑھنا۔ تو جیسی رات کو سواری آئی، یہ جناب جنت میں پہنچے، اور جیسی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کیا دیکھا کہ وہ جو فرشتے جو سمجھ رہا تھا جن کو، وہ سب بھاگ گئے اور ساری روشنی ختم ہو گئی، اور دیکھا تو یہ گندگی کی ڈھیر پہ جہاں ہڈیاں مردار کی پڑی ہوئی تھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ میں کہاں گیا؟ وہ پتہ چلا کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ شیطان تھے، اور وہ جنت کی سیر نہیں تھی بلکہ وہ کچرے کی کنڈی اور مردار کی ہڈیوں پہ اس کو لے جا کے بٹھاتے تھے، اور لگتا تھا کہ جو ہے وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پھر جو حضرت جنید بغدادی کے قدم پکڑے تو کہا کہ اب آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے عارف رومی نے فرمایا ہے، حضرت جلال الدین رومی اسی لیے کہتے ہیں یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ آ کر بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو علماء ربانیین زمین کے اوپر ہے ان کی محفل میں بھی جا کے بیٹھا کرو، اور جو زمین کے اندر ہے وہاں جا کے زیادہ بیٹھا کرو۔